الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ یوٹیوب کے معروف چینل امت کے بھلے کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے سلسلہ انوار الحدیث میں کتاب الایمان سے انشاءاللہ حدیث سنیں گے۔ آئیے حدیث سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانوں ہو کر اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امر کی کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالی کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبے کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں، ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالی اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کو دل سے مانے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اسلام ظاہری اعمال مثلا نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے، اور ایمان نام ہے اعتقاد باطن کا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، اور اسلام ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے، اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے، اور حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ ہے
اور اس کی فرع ہے۔ علماء کرام کے کلام اس مسئلے میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت شیخ محقق نے ان تؤمن باللہ کے تحت فرمایا کہ یعنی ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو دل سے مانے، اور تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں سے اس کو پاک و منزہ یقین کرے، اور رسول ہی کے تحت فرمایا کہ یعنی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانا واجب ہے، اس طرح پر کہ کسی کے درمیان اصل نبوت میں تفریق نہ کرے، اور تعظیم و توقیر کرنا نیز نقص کے عیب سے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک سمجھنا، اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے، اور جو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عیسیٰ کی نسبت کی گئی اور خطاب فرمایا گیا تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پر مبنی ہے، اور مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اولا اور افضل کے ترک پر اگرچہ وہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے، ان پر اپنے بندے کو جو چاہے کہے اور عتاب فرمائے، دوسرے کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ اور اس مقام پر ایک معیار ادب ہے جس کی رعایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء علیہ السلام پر جو کہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عتاب یا خطاب نازل ہو ان حضرات کی جانب سے جو کہ خدا تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، کوئی تواضع، عاجزی اور انکساری کا اظہار جس سے نقص کا وہم ہوتا ہو، تو ہم کو جائز نہیں کہ اس میں دخل دیں اور ان کلمات عتاب یا تواضع کو ان کے حق میں بولیں۔ اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجمالی اعتقاد یہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام فضائل و کمالات سے کمالات بشرا کے جامع اور سب میں راسخ و کامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔